السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے یا تک جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا، تو یہ جو حروف ہیں یہ کچھ ان میں سے جو گروپس ہیں وہ قریب المخارج ہیں، قریب المخرج ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ان کا مخرج ایک ہے۔ مثلا یہ جو ہے عین اور حا، اس کا مخرج جو ہے وہ ایک ہے، نکلنے کی جگہ ایک ہے، جبکہ یہ لام نون را ان کی یہ قریب المخارج ہیں۔ یہ حروف جو ہیں یہ بالکل قریب ہیں، ان کا مخرج جو ہے ایک دوسرے کے قریب ہے، تو لہذا ان کو انہوں نے اس وجہ سے جو ہے وہ گروپس میں جو ہے وہ قید کر دیا ہے۔ طا، دال اور تا، یہ بھی اسی طرح ان کا مخرج ایک ہے۔ وا، ذال، ثا، ان کا مخرج بھی ایک ہے۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ ہم نے کہا تھا کہ جیم، شین اور یا جو ہے اس کو کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ جب ہم اس کو ادا کریں گے ساکن کر کے، یعنی کہ ان حروف کے اوپر ہم جزم لگائیں گے تو پچھلے حرف پر الف یا حمزہ کو رکھیں گے اور حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش کریں گے، جیسے اج، 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 اس کو اج جہاں آواز ہماری رکتی ہے، ٹھہرتی ہے، وہ اس جیم کا مخرج ہوگا۔ تو اسی طرح اش، 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 یہ بھی جہاں شین کی اش یہ آواز جو ہے اش، یہ جو آواز جہاں ختم ہوتی ہے، ٹھہرتی ہے، تو یہ شین کا مخرج ہوگا۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی حروف ہیں، آپ ان کی صحیح ادائیگی کرنا چاہتے ہیں، ان کو صحیح مخرج سے نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس حرف کو جزم لگا دیں، اس حرف کو ساکن کر دیں۔ ساکن کسے کہتے ہیں؟ جزم والے حرف کو، یہ بات ذہن میں رہے۔ جزم، جس حرف کے اوپر جزم ہو، اور جزم کا دوسرا نام جو ہے وہ سکون ہے، تو جس حرف پر سکون ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ تو جب شین کو ہم ساکن کریں گے تو پیچھے حمزہ کے اوپر زبر لگائیں گے، زیر لگائیں گے اور پیش لگائیں گے، پھر ہم اس کو نکالیں گے اش، 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 تو یہ شین کی آواز جہاں ٹھہرے گی، رکے گی، وہ اس شین کا یہ مخرج ہوگا۔ اسی طرح ای، اب اس میں یہ ہے حمزہ زیر یا ای، یہ کیوں نہیں؟ یہ صرف اس میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ ذرا تھوڑا سا بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ یا کے اوپر جزم ہو، یعنی کہ یا ساکن ہو، تو پچھلے حرف کے اوپر زبر ہو تو اس کو کہتے ہیں یا لین، یا لین کہتے ہیں اسے۔ تجوید کے قاعدہ میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا لین۔ اگر یا کے اوپر جزم ہو، یعنی کہ یا ساکن ہو، تو پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو، اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو مخرج ہے، اس سے یہ نکلتے ہیں تین حروف، ان میں سے یا لین نکلتی ہے اور یا متحرک۔ متحرک کسے کہتے ہیں؟ حرکت والے حرف کو متحرک کہا جاتا ہے۔ حرکت والے حرف کو حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور ان کی جمع حرکات ثلاثہ۔ تو بہرحال توجہ سبق کی طرف ہوگی، انشاءاللہ سبق یاد ہوگا اور سمجھ بھی آئے گی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یا کے اوپر جب جزم آ جائے تو یا سے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہو تو وہ یا لین کہلاتی ہے، اور یا لین کا مخرج یہی ہے۔ یا مدہ کیا نام ہے، یا مدہ کا مخرج اور ہے، وہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اس کو صرف ہم کریں گے آئی کہ یا کی آواز جہاں ٹھہری ہے یہ اس کا مخرج ہے۔ آگے ہے ضاد، اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے زبان کی کروٹ اور اوپر والی داڑوں کی جڑ، یعنی کہ زبان کی جو کروٹ ہے جب اوپر والی داڑوں کی جڑ سے لگتی ہے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے، اور یہ حرف خالص ادا کرنا چاہیے، یہ نہ وا کے مشابہ ہو، نہ ذال کے، اور نہ دال کے، اور نہ زال کے، نہ زا کے،
ٹھیک ہے، اس کا الگ سے آواز ہے اس کی، اور اس کی آواز کے اندر جو ہے ایک یعنی کہ پتہ چلتا ہے کہ ضاد ادا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ہم جب ادا کریں گے صحیح مخرج کے ساتھ تو یہ الگ سے ایک حرف ہوگا اور الگ سے اس کی ادائیگی ہوگی۔ تو ورنہ ادھر پاک و ہند میں بھی اکثر قرائے کرام جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو، یا ویسے خود بھی وہ ضاد کو دال پڑھتے ہیں، اس میں میں تھوڑی سی بحث کر چکا ہوں، تو لہذا یہ غلط ہے، ضاد کو دال پڑھنا غلط ہے، ضاد کو ذال زا و اور ذیل یہ پڑھنا غلط ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ہم نکالیں گے، پیچھے زبر زیر پیش لگائیں حمزہ کے، او ایو او، ٹھیک ہے جی، یہ بہترین ضاد جو ہے وہ ہمارا ادا ہو گیا۔ اب آگے آتے ہیں لام نون را، یہ بھی ہم اس کو نکالتے ہیں، ان کے مخرج سے، ان کی مخرج کا پتہ کرتے ہیں کہ ان کا مخرج کون سا ہے، تو اس کے لیے ہم لام کو ساکن کرتے ہیں، ال 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 ان 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 اور ایر اور۔ اب دیکھیں اور، یہ جب میں نے اور کہا تو را کو موٹا کیا، ایر کہا تو را کو باریک کیا، اور کہا تو را کو موٹا کیا۔ اب را کے اوپر جب جزم آتی ہے نا، یہ مختصر قاعدہ سن لیں اس سبق کے اندر، یہ چیز پڑھتے ہوئے صرف یہ قاعدہ ذہن میں رہے، باقی انشاءاللہ اس کے را کے قواعد جو ہے وہ آگے جا کے تفصیل کے ساتھ ہم اس پر بحث کریں گے۔ اب یہ جو را کیوں باریک ہوا اور کیوں موٹا ہوا، اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر اگر جزم ہو، را ساکن ہو، تو اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو را موٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح را ساکن ہو، را سے پہلے حرف پر زیر ہو تو را باریک ہوتا ہے، را ساکن ہو، را سے پہلے حرف پر پیش ہو تو را موٹا ہوتا ہے۔ اور عید اور، ٹھیک ہے جی۔ اس کا اس کے جو ہے وہ مخارج کیا ہیں، ان تینوں حروف کے مخارج یعنی کہ ہے تو الگ الگ ہیں، لیکن انہوں نے اکٹھے کر کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ سب کے ان تینوں حروف کے ساتھ زبان کے کنارے کے ساتھ ان تینوں حروف کا تعلق ہے۔ زبان کے کنارے اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد تو دال تا، یہ ہم نے صرف پڑھا، ان کے نام کے ساتھ ان کو پڑھا، اب ہم ان کو مخرج کے حساب سے پڑھتے ہیں، اطو اطو اطو۔ اب تو یہ آواز تو کرنے سے پہلے جو آواز جہاں ٹھہری ہوئی ہے یہ اس کا مخرج ہے، اطو اطو اطو، اد 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 ات ات ات۔ اب دیکھیں اس کو میں نے ہلایا ہے، اس کو بھی ہلایا ہے، اس کو ہلایا نہیں ہے، اس کے آخری میں آواز نہیں آئی ہے، ات ایسے نہیں میں نے کہا، ات ات ات۔ تو اس کو ایسے کیوں پڑھا ہے یہ بھی انشاءاللہ یہ میں جب یہ سارا سبق پڑھاؤں گا پھر اس کے بعد ایک دو باتیں مزید جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے لاؤں گا۔ اس کے بعد وا ذال اور ثا، اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں، مخرج سے ان کو نکالتے ہیں، او اذ، ہاں اس کو پہلے اکٹھا کرتے ہیں، او اذ او اذ 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 اس اس اس۔ اچھا جی، اب ہم نے ان کا مخرج کیا ہے جو میں بتا چکا ہوں بار بار آپ کو حروف تہجی پڑھاتے ہوئے، زبان کی نوک اوپر سامنے والے دو دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے زبان کی نوک اوپر سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، یہ کنارے سے اور یہ جڑ سے اوپر کی طرف لگانا ہے، اندر زبان کے نوک کو اندر جو ہے دو دانت جو ہیں جو بڑے سامنے نظر آتے ہیں ان کے اندر والی سائڈ سے اوپر جڑ کو لگانا ہے زبان کی نوک، تو پھر یہ تو دال اور تا انشاءاللہ ادا ہوں گے۔ باقی سبق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔